ہم یا تو غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہمارے بہادر ہونے کی علامت ہے۔ ضروری نہیں کہ جیت ہمیشہ طاقتور کی ہو، اللہ جس کے ساتھ ہو جیت ہمیشہ اس کی ہوگی۔ جسے پیسوں سے سکون ملا اسے دنیا ملی، اور جسے عبادت سے سکون ملا اسے اللہ ملا۔ ساری کائنات بھی اگر تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شیروں سے بھری پڑی ہے، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگا جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ڈرا سکتے ہو؟ میرے پاس ایک زندگی ہے اور وہ بھی میں اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ ہم مسلمانوں کے دو شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بنایا، مجھے دیکھنے کی قوت دی، اور اس کی مرضی کہ وہ مجھے زندہ رکھے یا مار دے، ہم تو محض اس کے غلام ہیں۔ کمزوری دکھاؤ تو گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ دشمن کو طاقتور ہونے دو تاکہ ہماری بھی ہمت کا امتحان ہو جائے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہیں۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظالموں اور ظلم کے خلاف انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا جب تک یہ دنیا قائم ہے ہمارا فرض رہے گا۔ پوری امت مسلمہ کا درد ہمارا درد ہے۔ اگر ہم سمندر بن جائیں گے تو تمام دریا ہماری طرف بہیں گے۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہمارا سامنا کرنے والے دشمن ہمارے اندر حضرت حمزہ کی بہادری، حضرت یاسر کی متانت اور حضرت عمار کا عزم دیکھیں گے۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچائیں، مگر جب دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر دین بچائیں۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اپنا سر کبھی مت جھکاؤ اور نہ ہی کوئی ایسا وعدہ کرو جسے تم نبھا نہ سکو۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اور اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے، پھر چاہے جنگ میں ہو یا محبت میں۔ شہزادیاں ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو کسی کی محبوبہ بننا نہیں بلکہ شریک حیات بننا پسند کرتی ہیں۔ اپنے دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور بناتا ہے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن نہیں ہوتا۔ ہم مریں گے ایک بار مگر ہزار بار دوبارہ جی اٹھیں گے۔
قلعے اور تخت اہم نہیں ہیں، ہمارا پرچم رضائے الہی کو حاصل کرنے کے مقصد کے لیے لہراتا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنا پرچم جہاں بھی اس کو لہرانے کی ضرورت ہوئی لہراؤں گا، اللہ کے حکم سے۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ ہماری شمشیریں گھاس کاٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ ذکر اگر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ تخت اور اقتدار کی آگ سے روح جھلس جاتی ہے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، اگر میں اپنی آخری سانس لینے سے پہلے ہتھیار ڈال دوں تو وہ سانس میرے لیے حرام ہے۔ جب تک آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اگر تمہاری فوج اللہ سے افضل ہے تو آ جاؤ۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے پر محبت میں سینے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے نا، تب ابن العربی کا کردار کتنا پیارا لگتا ہے۔ اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب مسلمان اس آیت کی پیروی نہیں کرتے تو بکھر جاتے ہیں۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہم دھوکے سے زمین لینے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم ظلم کو نہیں روک سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو سپاہی کہنے کا کوئی حق نہیں۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہماری ڈھال ایمان ہے، ہماری تلوار انصاف ہے، اور ہمارا ہدف پوری دنیا ہے، اللہ کی توفیق سے۔ تقدیر ان سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی بھی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اپنے مقصد کو اچھی طرح نبھا لو، ہتھیاروں کی کمی تمہارا حوصلہ پست نہ کر دے، تبھی تمہیں جنت میں سکون ملے گا۔ ہر ظالم اور جابر کا زوال یقینی ہے۔ جہاد فساد نہیں، فسادیوں کا علاج ہے۔ جن کو ملتے ہیں نیک ہم سفر ان کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔